مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانو، انا خلقناکم، کہ میں نے جو تم کو پیدا کیا ہے، حقیقت میں تمہارا پیدا کرنا یہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تم کو جو برادریوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں مختلف قبیلوں میں، برادریوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، لِتَعَارَفُوا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تم اتنی بڑی سنتان میں، اتنی بڑی انسانی آبادی میں آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ اس وجہ سے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرو۔ یہ جو ہمارے درمیان قومیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو ہمارے درمیان قبیلے بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے درمیان برادریاں بنی ہوئی ہیں، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بنائی کہ ہم ایک دوسرے پر بڑائی کا اظہار کریں، ہم ایک دوسرے پر فخر کریں، ہم ایک دوسرے کو طعنہ دیں کہ میں چودھری ہوں، میں فلانا ہوں، میں انصاری ہوں، میں پٹھان ہوں، میں خان ہوں، میں سید ہوں، میں فلانا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھیں اپنی بیٹی کا، اپنے بچوں کے رشتے کا مسئلہ ہو یا کوئی اور موقع ہو، ہم وہاں پر دیکھیں کہ ہم اپنی ناک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں کہ وہ ہمارے برادری سے نہیں ہے، ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، ہمارے گھر خاندان سے نہیں ہے۔ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ پہلے ہم کوشش یہی کیا کریں رشتوں کے معاملات میں کہ اپنے گھر خاندان میں کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو پائے اور ہمیں کوئی دیندار رشتہ مل جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے اخلاق اور جس کا دین بہتر ہو، فزوجو، آپ اس سے رشتہ کر دیں، اس سے نکاح کر دیں، اس سے بیاہ کر لیں۔ نہ کہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جس کی برادری اچھی ہو، جس کا قبیلہ اچھا ہو، آپ جو ہے اس کو ترجیح دیں۔ حدیث مبارکہ میں اگر ترجیح دی گئی ہے اور ترجیح دینے کا حکم دیا گیا ہے تو فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دیندار کو اپنے نکاح میں ترجیح دے کر، اپنے بچوں کے نکاح میں ترجیح دے کر کامیاب ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہلاکت اور بربادی اپنے ہاتھوں سے مقدر کر لو، بے دین اور جاہل اور صرف دنیا دار کو اپنے نکاحوں میں ترجیح دے کر۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو بعض لوگ صرف ناک کے پیچھے پڑ کر اپنی بچیوں کی یا اپنے بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، زبردستی ان کی مرضی کے بغیر دوسری جگہوں پر رشتے کر دیتے ہیں، دوسری جگہوں سے ان کو جوڑ دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ماں باپ کا ایک بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی نے ایک ہمیں درس دیا ہے، سبق دیا، اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے طے ہوا کرتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات طیبہ تھیں، آپ کی جو بیٹیاں تھیں، ان کے رشتے بھی اللہ کی جانب سے متعین ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود امت کو سبق دینے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، آپ کو اشارہ تھا اللہ کی جانب سے، اس کے باوجود آپ اپنی بیٹی سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جب آپ کے یہاں آپ کے بچوں کی نکاح کا مسئلہ ہو، ان کے رشتے کا مسئلہ ہو، تو آپ ان سے پوچھ لیا کریں، ان کی مرضی کو جان لیا کریں، زبردستی ان کو کسی دلدل میں نہ جھونکا کریں۔ اس بات کی تاکید کی گئی ہے، لیکن آج ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔
اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ناک کی وجہ سے، اپنی برادری اور قبیلے اور خاندان کو ترجیح دینے کی وجہ سے ہم جو ہے بڑے ہو جائیں گے، ہم عزت والے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہے یہ عزت کا پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر عزت کا پیمانہ کوئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا اور معزز وہی شخص ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر، دیکھو، غور سے سنو، توجہ سے میری بات کو سنو، توجہ دلائی جب نبی یہ بات فرما رہے، اس کے بعد فرمایا فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَن تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى، کہ اللہ کے نزدیک نہ تو کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، مگر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو پھر تقوی کی بنیاد پر، یعنی تمہارا تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے یہاں تمہیں عزت والا بنا سکتا ہے، تمہیں محترم بنا سکتا ہے، تمہیں بابرکت بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم صرف یہ سوچیں کہ نہیں ہم کالے ہیں، ہم گورے سے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے، ہم گورے ہم کالے سے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے، ہم فلاں برادری سے ہم دوسرے سے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے ناٹا ہو، چاہے لمبا ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے کمزور ہو۔ اللہ کے نزدیک وہی بندہ اور بندی بہتر ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، جن کا تقوی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی بنیاد پر، ہمیں دینداری کی بنیاد پر تمام عملوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے رشتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیندار کو ترجیح دینے والا بنائے۔